بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ اس کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے؟ عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے؟ کیا عزا نامی عربوں کی یہ دیوی صرف ایک بے جان پتھر کی تھی یا کوئی مافوق الفطرت طاقت؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت کے عربوں کی عظیم بت عزا کی تاریخ اور اس کا انجام معلوم کریں گے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، لیکن ان میں 3 بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانے جاہلیت سے ہی پوجتے آ رہے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ جو بلند مقام بت تھا وہ تھا عزا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل احترام کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو غطفان، بنو سلیم، بنو کنانہ، بنو ثقیف اور اوس و خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں تھیں، جبکہ بعض نے کہا لات اور منات بہنیں ہیں اور عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ لات کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی اور وہ ایک شیر پہ سوار ہوتی تھی۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانے جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے طواف کے وقت بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگاتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ عرب کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بھی تھیں، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ بات مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عزا عزت، حفاظت، افزائش نسل، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں بھی منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیطانی عورتیں تھیں اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں ڈوبیا نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کیا کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں ان درختوں کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہے جو کہ اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کی جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے اور منتوں کے لیے جاتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتی تھی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا اور کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کے بتوں کو بھی توڑنے کا حکم ہوا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو مشرکین بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا اور وہ موجودہ ہندوستان میں سومنات کے مندر میں رکھا گیا، جو کہ گجرات میں واقع ہے۔ محمود غزنوی نے 450 سال بعد ہندوستان پر حملہ کر کے بت کو توڑ دیا۔
جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اپنے آپ نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ حکم پا کر خاراز بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد تیسرے روز کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی تو آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور اس طرح صدیوں تک پوجے جانے والے اس شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ یعنی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہوا۔